نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين صدق الله العظيم. درود شریف پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الجاثیہ رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 18 اور 19 تلاوت کی گئی ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے آخری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا ہے اور مجھے اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اسی کے اتباع کا حکم دیا ہے. گزشتہ آیات میں اہل کتاب کا بھی ذکر گزر چکا، اس طرح کل کے سبق میں گزرا ہے کہ وہ لوگ کتاب ملنے کے بعد آپس میں اختلافات میں پڑ گئے، اور مشرکین مکہ کا ذکر بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ ضد اور عناد کی وجہ سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے حضور کی پوری امت کو حکم ارشاد فرما دیا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، فرمایا کہ بے شک ہم نے بنایا ہے آپ کے لیے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، علی شریعۃ من الامر. یاد رکھنا چند اصطلاحات ہیں: شریعت، ملت، مذہب، دین، منہاج النبوہ. منہاج، اب ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شریعت کا معنی ہوتا ہے راستہ. شریعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مذہب کا معنی راستہ، شریعت کا معنی واضح راستہ. مذہب کا معنی راستہ اور شریعت کا معنی واضح راستہ، اور دین کا معنی اطاعت، اور ملت کا معنی ہوتا ہے اصول. ملت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، اصول. ہاں جی، دوبارہ مذہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ، اور شریعت کا معنی واضح راستہ، اور دین کا معنی اطاعت. دین کا معنی اطاعت، اور ملت کا معنی اصول. جس میں ملت ابراہیم علیہ السلام کے اصول. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے بنایا ہے آپ کے لیے دین کے معاملے میں شریعت. شریعت کا معنی کیا تھا؟ بولو، واضح راستہ. یعنی دین کے معاملے میں آپ کے پاس ایک واضح راستہ ہے. کس تک پہنچنے کے لیے؟ اللہ رب العزت تک پہنچنے کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. فرما فاتبعها، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی شریعت پر، اسی دین پر چلے، اسی کی اتباع کریں. فاتبعها سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آپ بھی اسی پر چلیں تاکہ آپ کی امت آپ کی اتباع میں اسی دین پر چلے. اور اس کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، نہ اتباع کریں ان لوگوں کی خواہش کی، لا یعلمون، جن کے پاس شریعت کا، دین کا علم نہیں. اس سے مراد یہود و نصارہ مشرکین مکہ ہے کہ جب قرآن آ گیا اور یہ قرآن کو نہیں مان رہے تو لہذا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ تو جاہل لوگ ہیں، ضدی لوگ ہیں، تو ان کی بات نہیں ماننی. یہاں ضمناً ایک بات ذہن میں رکھی، ضمناً ہمارے ہاں بھی اصل معاشرے سے بے دینی ختم نہیں ہوتی. عموماً مساجد بھی بہت ہیں،
ہے جی، مدارس بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، سارے معاملات ہیں، تبلیغی مراکز بھی ہیں، اس کے باوجود بے دینی ختم نہیں ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اسی آیت پر عمل نہ کرنا ہے، اسی آیت پر عمل نہ کرنا ہے. امام رکھا جاتا ہے کہ ہماری رہنمائی کرے گا، لیکن مسجد والے امام کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں چلتے. بولو اس کے پیچھے نہیں چلتے. ہاں جی، نماز تو اس کے پیچھے پڑھ لیتے، باقی دین کے بارے میں کوئی بات کیا کہتے چپ ہو جا، ہمیں تیرے سے زیادہ پتہ ہے. خدا ماشاءاللہ موجود ہے، میرے ساتھ بھی شروع میں یہ معاملہ رہا، لیکن اللہ کی توفیق سے، استاد جی کی دعاؤں سے میں آپ لوگوں کے پیچھے نہیں چلا. ورنہ ایمان سے بتاؤ تھا یا نہیں تھا؟ صبح شام کھینچ تھی یا نہیں تھی؟ آئیے جو الحمدللہ اس پوزیشن میں ہم لوگ دین کی بات سنتے سناتے ہیں، آپ کی برکت سے میں، میری برکت سے آپ خود سوچیں اس کے پیچھے کتنی محنت ہے. مجھے گالی بھی سننی پڑی، مجھے بہت کچھ سننا پڑا، لیکن الحمدللہ میری ایک بات ہوتی تھی اللہ کی توفیق سے کہ بات غلط ہے تو مجھے گولی مار، اگر بات صحیح ہے تو مجھے کیوں روکتے ہو؟ بولو بھائی. ہاں جی، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. ہمارے معاشرے میں بے دینی اس لیے نہیں ختم ہوتی کہ اس آیت پر عمل نہیں ہے، اس آیت پر عمل نہیں. مولوی صاحب سے وہ کرایا جاتا ہے جو دین کے خلاف ہے اور معاشرہ اسی پر چل رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی مولوی سے بھی پوچھ لیں یہ کل 7واں 40واں یہ کیا ہے، وہ کہے گا رسم. وہ کہے گا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نمازی کہتے ہیں، صدر صاحب کہتے ہیں، کمیٹی والے کہتے ہیں. پوچھ لو. ہاں جی، کہ جتنے بھی فنکشن دین کے نام پر ہم نے گھڑ لیے ہیں، یہ جی محلے والے اس چیز کو کہتے ہیں. ہاں جی، بچوں کے لیے مدرسہ بنایا جاتا ہے لیکن ان کو ختم پہ لگا کر ان کا وقت ضائع کیا جاتا ہے. ہاں جی قاری صاحب ہے، ان سے پوچھ لیں کہ جہاں ختموں کا رواج ہوتا ہے وہاں پڑھائی ہوتی ہے. جی بچہ پڑھ سکتا ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا، لیکن کیا ہوتا ہے جی رواج ہے. کیوں؟ آج فلانے مسجد، آج فلانے کا صدر ہے، فلانا کمیٹی کیا بھائی اس نے کہا، میں کیسے انکار کروں؟ وہ یوں چلتے چلتے محلے والے بھی کہتے ہیں صدر کہے تو پڑھتے ہو، ہم کہتے کیوں نہیں. بچوں کا بیڑا بولو کیا ہے؟ غرق. تو یہ بہت سی جو ہماری دین کے معاملے میں کوتاہیاں ہیں نا، ان کی وجہ سے آپ دیکھ لو گلی محلے میں مسجدیں ہیں، امام ہیں، وہ ماشاءاللہ ممبر پہ بیٹھے تو ان سے بڑا عالم کوئی نہیں، لیکن معاشرے میں دیکھے تو بے دینی ہی پھیل رہی ہے، بلکہ دین کے نام پر بھی بے دینی. مثال کے طور پر یہ جو میلاد کے نام پر فنکشن ہوتے خاص طور پہ عورتوں کے، اب وہی عورتیں دیکھیں جو میلاد والی ہیں، وہ اتنا میک اپ میں ہوتی ہے، اللہ رحم فرمائے، اور ان کی محلے میں دوسری گلی تک آواز جا رہی ہوتی ہے. شریعت میں عورت کی آواز پر پابندی پردہ ہے. آپ یہاں تک دیکھیں پابندی کہ اگر نماز کے اندر عورت موجود ہو، حافظ قرآن ہو، امام بھول جائے، اب غلطی اس عورت پر بھی لازم ہے بتائے، لیکن زبان سے نہیں بتائے گی، ہاتھ پہ یوں ہاتھ بجا کر آواز نکالے گی کہ تو بھول گیا ہے. آواز پر پابندی ہے. سارے بولو آواز پر. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں پیچھے ہوتی تھی، امام بھول جائے، لوگوں کو نہیں پتا چلا، عورت کو پتا چل گیا، وہ زبان سے نہیں بول سکتی، وہ یوں ہے نا یوں کرے گی. ہاں جی، اور امام مطلع ہوگا کہ یہ پیچھے آواز آئی ہے عورت کی ہے. مرد ہوتا تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کوئی جملہ بولتا. تو جس عورت پر اس طرح کی پابندی ہے آواز پر، وہ سپیکر میں 4 محلوں کو کیسے سنا سکتی؟ پھر میلاد کے نام پر بولا بھی کیا جاتا ہے، آپ خود ان سے پوچھیں. کوئی قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں، جس کا جو منہ میں آتا ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. ہاں جی، کوئی سند نہیں. اس وقت شاید آپ نے، میں نے خود کئی علماء بریلوی حضرات سے سنو سختی سے نوٹ کیا. ہاں جی حضرت، مولوی بریلویوں نے ان کا یہ سب پروپیگنڈا ہے، ان کو نماز نہیں آتی. میرے سامنے بٹھاؤ انہوں نے کہا ان کا یہ بے دینی پھیلا رہے، کیونکہ آپ ان بیچاروں کا بھی وہ پاؤں ہلنے لگ گئے کہ لوگوں نے ان کو چھوڑ کر عورتوں کو شروع کرا دیا نثار مفت میں، اللہ رحم فرمائے. ہاں جی، تو یہ سب کیا ہے میرے پاس؟
اور پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو بہرحال یہ سب اس قرآن کی آیت کی مخالفت کا نتیجہ ہے. دیکھو قرآن میں بڑا واضح ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. خود حضور کو حکم ہے کہ ان لوگوں کی آپ نے پیروی نہیں کرنی, ان کے دباؤ میں نہیں آنا. حضور پر بھی دباؤ ڈالے گئے, دباؤ ڈالے گئے. بڑے بڑے سرداران مکہ آئے اور آ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپرومائز کرو ہمارے ساتھ, بیٹھ کے بات کرو, کچھ ہماری سنو کچھ اپنی سنو. ان کا مطالبہ یہ تھا بتوں کی نفی نہ کر, ہم جو کر رہے ہیں کرنے دو, ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو, تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو, ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے. تو یوں کیسے دین چلے گا؟ اور آج یہ بھی بات کہی جاتی ہے قاری صاحب جڑا جتنے لگا لگا رہن دیو, تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی. اب چور کو چوری پہ لگا رہنے دو, کوئی بچے گا؟ بولو بھائی. تو بے دین کو بے دینی پہ رہنے دو گے تو دینداری تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کو چاہیے علم والوں کے پیچھے چلے. اب جیسے مشرکین مکہ کو چاہیے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے, وہ الٹا اپنی بات منانے کے چکر میں ہوتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا, رہا ان کا دباؤ یہ چیزیں, فرما یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ اپنی محنت کرتے رہے, آپ کی محنت ہی رنگ لائے گی, آپ کی محنت ہی غالب ہوگی. جس طرح اللہ کا شکر, اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہم سب مل کر قرآن کی طرف بڑھے تو آج یہ فضا الحمدللہ موجود ہے. اور یقین کر لو مجھے مسجدوں کے خطیب کہتے کہ آپ صحیح ہو, خود اب میں نام لوں تو آپ کہیں گے ہاں جی اس کا نام آ گیا, ورنہ اس نے آپ کے پڑوس والے ہمسائے بھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ صحیح ہیں. دو لوگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگرچہ ہمیں پیسہ زیادہ ہے لیکن ہمیں خود پتہ نہ اندر سکون ہے نہ باہر کوئی عزت ہے. وہ یہ دو جملے بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں اندر سکون کوئی نہیں باہر عزت کوئی نہیں, جس کا جی چاہے مسجد بھی لا پا کر دیتا ہے. ہاں جی. تو بہرحال بھائی بات یہ ہے سچی بات ہوگی تو ہر آدمی قبول کرے گا, غلط کو میرے بھائی ضمیر قبول نہیں کرتا, وہ ظاہری طور پر انسان گردن بے شک ہلا دے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, یہ ظالم لوگ بعض کے رفیق ہے. یعنی غلط بات کہنے والے کی غلط بات ہی ماننے والا سپورٹ کرے گا, کبھی صحیح آدمی غلط والے کی بولو سپورٹ نہیں کرے گا. پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. واللہ ولی المتقین, اصل تو اللہ کی ذات ہے, وہ کارساز مددگار ہے متقیوں کا. اس نے فرمایا متقی بن جاؤ, سچی بات کہو, حق بات کہو, حق کو پھیلانے کی کوشش کرو, اللہ تمہارے ساتھ ہے. کون تمہارے ساتھ ہے بولو؟ اور آپ جانتے اللہ ساتھ ہو جائے تو کسی اور کی ضرورت ہی کوئی, اور نعوذ باللہ اللہ چھوڑ دے تو ساروں کے ہوتے ہوئے انسان کچھ بھی نہیں. معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ان آیات مبارکہ میں بہرحال مجھے اور آپ کو بھی یہ حکم ہے کہ اب ہم بھی قرآن و سنت کی پیروی کریں. کوئی بھی بات کہتا ہے تو دیکھیں اگر قرآن و سنت کی بات ہے تو سر تسلیم خم ہے, ہماری گردن جھکنی چاہیے. عمل نہیں بھی ہے تو اس کو یہ کہیں یہ سچ ہے, اور جو بات قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو بھائی غلط کہیں, کیونکہ غلط کو غلط کہیں تو معاشرہ سنورتا ہے, اور غلط کو بھی صحیح کے خانے میں لگا دیں تو پھر صحیح اور غلط خلط ملط ہو جاتا ہے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حق اور باطل مکس ہو جائے, پہچان مشکل ہو جائے کہ صحیح کیا اور بولو غلط ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ فتنہ. تو الفتنہ یہ تو آپ جانتے قتل سے بھی سخت ہے. فتنہ تو قتل سے بھی کیا ہے؟ سخت ہے. تو فتنہ بات تو انسان کسی معاشرے میں بھی قابل قبول نہیں, اور اگر وہ دین کے روپ میں ہو تو کیسے قبول ہو سکتا ہے. اس لیے خاص طور پہ ان آیات کو, آج کے سبق کی آیات کو میں نے اور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, اور ہر وقت یہ دو ٹوک بات کہنی ہے کہ ہم حضور کی اتباع کرنے والے ہیں. اگر کمی ہے تو ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے اندر کمی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
قرآن و سنت کی مرد دم تک اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔